السلام علیکم۔ آپ سبھی بچیوں کو کم لرن اردو میں خیر مقدم ہے۔ ایک غزل مرزا غالب کی ہے اور غزل نمبر 2 جو انٹرمیڈیٹ سے لیا گیا ہے۔ شعر نمبر 1: درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ اس غزل کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میرا درد عشق کسی بھی دوا کا محتاج نہیں ہوا، میرا درد عشق کسی دوا کا محتاج نہیں ہوا، میں اس کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتا رہا۔ یہ بہت ہی اچھا ہوا، مطلب صعوبتوں میں نے تکلیف ہو، یعنی میں نے بہت سی صعوبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتا رہا، برداشت کرتا رہا، یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہی ہوا۔ اگر اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی طبیب کا احسان لینا پسند کرتا تو میری قوت برداشت پر حرف آتا اور مجھے احسان مند بھی ہونا پڑتا، کیونکہ اگر محبوب کے کرم سے، محبوب کی مہربانی سے مجھے اگر سکون ملتا تو احسان مند ہونا پڑتا، لہذا بہت ہی اچھا ہوا کہ میں نے کسی کا احسان لینا پسند نہیں کیا۔ شعر نمبر 2: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ گلا کے معنی ہے شکوہ، شکایت کرنا، رقیب کے معنی دشمن۔ غزل کی تصریح کچھ اس طرح سے ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کو مجھ سے شکایت تھی، اگر آپ کو مجھ سے رنجش تھی یا آپ کو مجھ سے کچھ گلہ تھا تو آپ مجھ سے کہتے، نہ کہ آپ نے میرے دشمنوں کو اکٹھا کر کے مجھے رسوا ذلیل و خوار کر دیا۔ آپ نے دشمنوں کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ شکایت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کسی کی عزت کو نیلام کرنا ہے۔ اپنوں سے شکایت اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے۔ اے میرے محبوب، آپ نے تو میرے ساتھ دشمنوں والا برتاؤ کیا ہے، یعنی دشمن بھی کوئی ایسا برتاؤ نہیں کرتا جس طرح آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ شکوہ شکایت نہیں بلکہ آپ نے میرے عشق کا تماشا کر دیا ہے، یعنی مجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے، بے عزت کر دیا ہے۔ شعر نمبر 3: ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ تشریح: غالب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب تو ہی ہمارے اوپر کسی طرح سے بھی مہربان نہیں ہوا، اے میرے محبوب جب تو نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، اے میرے محبوب ہم پر آپ نے مہربانی نہیں کی تو ہم کس کے در پر جائیں، اپنی قسمت آزمانے ہم کس کی چوکھٹ پر جائیں۔ آپ نے تو ہمیں پر اعتبار ہی نہیں کیا، ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میرا محبوب خنجر لے کر آزمانے آیا کہ اس کا سچا عاشق کون ہے، تو اس نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمارا امتحان لیتا، ہم کو قتل کر کے دیکھتا کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں کہ نہیں، یعنی ہمارے محبوب کو ہم پر بھروسہ ہی نہیں تھا، وہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمارا امتحان لیتا، ہم کو قتل کر کے دیکھتا کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں یا نہیں۔ غزل نمبر 4: کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ غالب کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے ہونٹ کتنے شیریں متاثر کرنے والے ہیں کہ جب تو نے اپنے ہونٹ سے رقیب کو گالیاں دیں تو بھی وہ خاموشی سے سنتا رہا اور بجائے برا ماننے کے اس طرح سے لطف اندوز ہوتا رہا جیسے اس کے کانوں میں
قند گھل گیا ہو، یعنی اے میرے محبوب، تیرے ہونٹ اتنے شیریں ہیں، متاثر کرنے والے ہیں کہ تو نے رقیب کو بھی گالیاں دی تو وہ بھی خاموشی سے سنتا رہا، برا اس نے مانا ہی نہیں، یعنی برا بجائے برا ماننے کے اس طرح سے لطف اندوز ہوتا رہا جیسے اس کے کانوں میں قند گھل رہا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بری بات بھی عاشق کے دل پر گرا نہیں گزری۔ خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مفلسی کا یہ عالم دیکھیے کہ آج محبوب کے آنے کی امید ہے کہ وہ آج ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے گا، یعنی یہ خبر ہر طرف جنگل کے آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہماری غربت کا یہ عالم ہے، لیکن ہماری مفلسی کا یہ عالم ہے کہ محبوب کی خاطر و مدارت کے لیے یا اس کی عزت و افزائی کرنے کے لیے ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو بیٹھانے کے لیے پرانا ٹاٹ بھی میسر نہیں ہے جس پر ہم اپنے محبوب کو بیٹھا سکیں۔ یعنی ایک طرف تو اس کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارا محبوب ہمارے گھر تشریف لائے گا، لیکن دوسری طرف بے سر و سامانی کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ میرے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ میں اپنے محبوب کی عزت خاطر مدارت کر سکوں، بے سر و سامانی کی وجہ سے میں بہت رنجیدہ ہوں۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ شعر نمبر 6 کی تشریح، چیپٹر نمبر 3۔ اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مشاعرے کی محفل جمی ہوئی ہے، اس میں غالب بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ شعراء کرام وہاں پر موجود ہیں، اس لیے اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے غالب صاحب، اس محفل شعر و سخن میں سامعین کو کچھ تو نوازیے، کوئی غزل سنائیے اور داد فن پائیے۔ اس مشاعرے کی محفل میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ آپ کوئی غزل سنائیں تاکہ سامعین اس سے لطف اندوز ہوں اور سامعین کی شکایت بھی دور ہو سکے۔ لوگ آپ کا کلام سننے کے لیے منتظر ہیں، مشتاق ہیں، ورنہ لوگوں کو تو یہی لگے گا یا لوگوں کو یہی شکایت ہوگی کہ غالب نے اتنے بڑے مشاعرے میں آنے کے بعد بھی ایک بھی غزل نہیں پڑھی۔